السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادو سے متعلق۔ جادو ایک علم ہے، یہ علم فرشتے بطور آزمائش لے کر نازل ہوئے تھے۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ بابل شہر میں 2 فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور وہ لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے، لیکن پہلے انہیں یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، تم اس چیز کو نہ سیکھو، لیکن لوگ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس علم کے پیچھے پڑ گئے اور وہ سیکھنا شروع ہو گئے۔ قرآن مجید کے اندر جادو کی جو تعریف کی گئی ہے، اس جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالی جاتی ہے، ان کے بیچ محبت کو ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن نے ہمیں جو عقیدے کی مین بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتی۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو جادو کام کرے گا، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو جادو نہیں چل سکتا۔ ہمیں کوئی بھی پہنچنے والی تکلیف یا خوشی وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ یہ علم اسے کیوں انسانوں کے لیے سودمند نہیں سمجھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے نفع نہیں ہے، بلکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس کو سیکھنے سے اور سکھانے سے منع کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ جگہ بتا دی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والوں نے جادو کیا تھا، اور وہ جادوئی چیزیں وہاں سے حذف کی گئیں، اور اللہ نے آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس عطا کی کہ جس کے ورد سے، مسلسل ورد سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جادو علم ہی کی ایک قسم ہے جس کے ذریعے سے ستاروں کے خواص اور ان کے طلوع ہونے کے اوقات کار معلوم کیے جاتے ہیں، اور دیگر چیزوں سے مطلوبہ شخص کا پتلا بنایا جاتا ہے۔ پھر ستاروں کے طلوع ہونے کے خاص وقت کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر وقت آنے پر اس پتلے پر کفریات اور شیطانی کلمات کا ورد کیا جاتا ہے، پڑھے جاتے ہیں، اور ان کلمات کے ذریعے سے شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر اللہ کا حکم ہو تو پھر مطلوبہ شخص جس پر جادو کیا گیا ہے اس پر جادو کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خلاف عادت کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، مثلاً اسے بھیانک خواب آ سکتے ہیں، وہ مختلف بیماریوں کے شکار ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جو جادو ہونے کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اچھا، ان تمام چیزوں کے بارے میں صرف علم حاصل کرنا کہ جادو کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے کون سی صورتیں ہیں، اس چیز کا علم حاصل کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن اکثر عوام کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کا توڑ جادو کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر کسی متاثرہ شخص پر جادو ہے تو جو جادو کا علاج کرنے والے ہیں وہ روحانی طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں، نہ کہ ان کفریات اور لغویات اور بیہودہ شیطانی کلمات سے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے اچھے طریقے سے۔ بنیادی طور پر یہ علم نقصان دینے والا ہے، نفع کے مقابلے میں اس کی برائی، اس کا نقصان، اس کا ضرر بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی جادو کرنا، سیکھنا، سکھانا، یہ سب حرام ہے۔ بعض اوقات مختلف علم اپنے سیکھنے والے کو نقصان بھی دیتے ہیں، جیسے کہ علم نجوم، یعنی ستاروں کا علم۔ ستاروں کا علم حاصل کرنا فی نفس ہی برا نہیں ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، اور دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں حتیٰ کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال، یعنی ٹہنی۔ دراصل ستاروں اور اسباب کے ذریعے سے واقعات کا اندازہ لگانا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک حکیم نبض دیکھ کر مرض کا اندازہ لگاتا ہے کہ مرض کی شدت کیا ہے، نوعیت کیا ہے۔ یہ اس بات کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یا اللہ کی مرضی کیا ہے، انہی ستاروں کو دیکھ کر اس چیز کا اندازہ لگانا۔ لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس کی مذمت بیان کی ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ستاروں کا ذکر ہو تو خاموش رہو، اور جب تقدیر کا ذکر ہو تب بھی خاموش رہو، اور جب میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کی جائے تب بھی خاموش رہو۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کی بابت میں آگے نہیں بڑھنا،
بلکہ اس میں صرف اتنا ہی نفع حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے سے دن رات کے آنے جانے کا، موسم کے احوال یا جس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے اس قدر فائدہ اٹھانا اس کا جائز ہے، لیکن اسے تقدیر کے لیے استعمال کرنا یا اپنے آنے والے وقت کی خبر نجومیوں سے لینا، یا میری روزی روٹی کا کیا بنے گا، یا مجھے جو جاب ہے اس میں ستارے کیا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں شریعت کی نظر میں حرام ہیں۔ نقصانات بے شمار ہیں کہ جب ان ستاروں کا حساب کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بیماری یا نفع یا نقصان ستارے اس چال میں ہیں، اس چال میں ہوں گے تو بیماری دور ہوگی، ستاروں کی یہ چال ہوگی تو بارش برسے گی، ستاروں کی یہ چال ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی، تو اس حساب کو جان کر لوگوں کے ذہن میں یہ بات مضبوط ہو سکتی ہے کہ ستاروں ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا اس خالق لم یزل کی وہ عبادت کس طرح کریں گے، یا اسے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا کس طرح وہ مانیں گے۔ نتیجتاً اس بات کا احتمال ہے کہ لوگوں کا عقیدہ اور ان کا ایمان کمزور ہونے کا خطرہ ہے، بسا اوقات ایمان ہاتھ سے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ علم نجوم ستاروں کے حساب سے بسا اوقات کی گئی پیشن گوئیاں کبھی وہ درست ہوتی ہیں اور اکثر وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، قیاس آرائیاں ہی ہوتی ہیں، ایک اندازے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو سمجھ کر چلنا اور انہی کے مطابق اپنے روزمرہ کے معاملات کو طے کرنا یہ سراسر جہالت ہے اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا اصل جو قدرت ہے وہ ان چیزوں کی بل بوتے پر نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی پیدا کی گئی اشیاء ہیں۔ حقیقی طور پر ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ چیزوں کے حصول کے لیے، مثلاً اولاد کے حصول کے لیے، مال و دولت کے حصول کے لیے، جاہ و منصب کے حصول کے لیے ایسے راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے ایمان جانے کا خدشہ ہو۔ ایمان ہی سب سے قیمتی متاع ہے، ایک مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے اور خوشی پہنچتی ہے وہ اس کے اللہ ہی کی طرف سے ہے، لہٰذا دونوں صورتوں میں مسلمان کا ایمان اس بات پر کامل رہتا ہے کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے راستوں پر چلنے سے محفوظ رکھے، اور ایسے لوگ جو ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ گمراہی کے راستے پر نہ ہوں، ہدایت کے راستے کی طرف آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔